اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں پروفیسر وارث محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں عرفان دین۔ ہمارا آج کا موضوع ہے علم بہتر ہے یا عمل۔ قرآن و حدیث میں دونوں پر بہت زور دیا گیا ہے۔ اگر علم کو قرآن میں دیکھیں تو سورہ فاطر میں ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ بے شک لوگوں میں سے اللہ سے ڈرنے والے علماء ہیں۔ پھر سورہ بقرہ میں آدم علیہ السلام کے بارے میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، یعنی ہم نے آدم علیہ السلام کو سارے اسماء کا علم دیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے حکم فرمایا کہ آپ کیا فرمائیں، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، یعنی اے محبوب آپ نے یہ دعا فرمانی ہے کہ اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ حدیث شریف کو اگر دیکھیں تو کہیں نظر آتا ہے طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم، یعنی علم حاصل کرنا ہر مرد و زن پر فرض ہے، اور کہیں نظر آتا ہے ان العلماء ورثۃ الانبیاء، یعنی علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ ادھر عمل کے بارے میں سورہ ملک بتاتی ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، یعنی اللہ نے موت و حیات بنائے ہی اسی لیے ہیں کہ ہمیں آزمائیں کہ ہم میں سے عمل کون اچھے کرتا ہے۔ پھر سورہ صف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، یعنی اے ایمان والو وہ کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو، اللہ کے نزدیک سخت ناپسندیدہ ہے کہ تم جو کہو کرو نہیں۔ پھر سورہ فصلات میں ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الی آخرہ، یعنی جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور ان کا عمل استقامت تک پہنچ جاتا ہے تو ان پر فرشتے اترتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں کہ غم فکر نہ کرو، ہم تمہیں جنت کی خوشخبری دیتے ہیں جس کا تم سے وعدہ کیا گیا، ہم دنیا اور آخرت میں تمہارے دوست ہیں اور تمہیں وہاں سب کچھ ملے گا جو تم چاہو گے یا مانگو گے، اللہ کی طرف سے تمہاری میزبانی ہوگی۔ ناظرین، مہمانوں سے رہنمائی لیتے ہیں۔ میرے آج کے مہمان ہیں ڈاکٹر مفتی علی منیر صاحب اور میرے دوسرے مہمان ہیں مفتی محمد علی قریشی صاحب۔ جی ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ قرآن میں سورہ فاطر میں ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ سے جو ڈرنے والے ہیں وہ عالم ہیں، تو ہم تو آج تک یہی سمجھتے رہے ہیں کہ جن کے پاس علم ہوتا ہے وہ عالم ہیں، تو قرآن تو ڈرنے والوں کو عالم فرما رہا ہے، تو اس پہ کچھ ارشاد فرمائیے کہ اس میں کیا راز ہے، اللہ ایسے کیوں فرما رہے ہیں سر؟ سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آج آپ نے یہاں آنے کا موقع دیا۔ اس میں گزارش یہ ہے کہ علم دو قسم کا ہوتا ہے۔ جی، ایک علم تو ظاہری علم ہوتا ہے جو مدارس میں پڑھا اور پڑھایا جاتا ہے، جس میں قرآن ہے، تفسیر ہے، حدیث ہے، فقہ ہے، جو حضرات علماء کرام پڑھتے ہیں۔ اور ایک علم باطن کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اندر کی دنیا کا ہوتا ہے۔ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں دل کی دنیا، اندر کا ایک علم ہوتا ہے۔ جب یہ دونوں علم ملتے ہیں تو علم مکمل ہوتا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ تو یہ جس آیت کی طرف آپ نے ابھی تلاوت بھی فرمائی کہ اللہ سے تو وہی لوگ ڈرتے ہیں جو علماء ہیں، ان علماء سے مراد جن کے پاس علم ظاہر بھی ہو اور علم باطن بھی ہو۔ اب جو علم ظاہر ہے اس کو کہا جاتا ہے علم نبوت، نبوت کا علم جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے۔ علم نبوت وحی کی صورت میں آیا، قرآن میں آیا، حدیث میں آیا۔ قرآن کو وحی مطلوع کہتے ہیں، حدیث کو وحی غیر مطلوع کہتے ہیں۔ اور دوسرا علم جو نبی علیہ السلام ہی کو عطا کیا گیا اس کو کہتے ہیں نور نبوت۔ تو علم نبوت کتابوں سے آتا ہے، علماء سے آتا ہے، اور نور نبوت وہ سینہ در سینہ آتا ہے، جس کو ہم تصوف بھی کہتے ہیں اور جو صوفیاء کرام بھی کہتے ہیں، اور جو بزرگوں کے سلسلے ہیں جو 1450 سال سے چلتے آ رہے ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ دونوں علم جمع ہوں تو ایک کامل مکمل عالم بنتا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اس میں ایک واقعہ عرض کرنا چاہتا ہوں جس سے یہ بات میری مزید واضح ہو جائے گی۔ وہ ہے شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ
اور مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ. مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم تھے, درست, اور ترکی میں ہوتے تھے, بہت بڑے عالم تھے, اور پڑھنا پڑھانا لکھنا لکھانا اور بہت سارے ان کے شاگردوں کا ایک بہت بڑا حلقہ تھا. جی, میں نے ایک جگہ پہ پڑھا حضرت کے بارے میں کہ اس دور میں حضرت کی ذاتی لائبریری میں 1.25 لاکھ کتاب تھی. سبحان اللہ. اور آپ کا فتویٰ بھی تھا, اور اسٹیٹس میں مشہور تھے. جی, بہت بڑے عالم تھے, مگر علم ظاہر تھا, بہت بڑا مجمع اور شاگردوں کا مجمع. بالکل ایسا. ایک بزرگ ہیں شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ, ان کی عجیب بات ہے کہ ان کے جو شیخ تھے, شاہ شمس تبریز کے جو شیخ تھے, انہوں نے ایک دن اپنے مرید شاہ شمس تبریز سے پوچھا کہ میرے باقی مرید تو بہت ساری باتیں بھی کرتے ہیں جو میں نے ان کو سکھایا, بولتے بھی ہیں, آپ خاموش رہتے ہیں, زیادہ بولتے نہیں ہیں. تو انہوں نے فرمایا کہ میرے سینے میں تو بہت کچھ ہے, مگر مجھے اس کی ترجمانی کرنی نہیں آتی ہے. مجھے نہیں سمجھ آتا کہ جو سینے کے اندر ایک, میں اپنے الفاظ میں کہوں, ایک آگ جلی ہوئی ہے, وہ میں کیسے, ایک عشق کی آگ جلی ہے, وہ میں کیسے آگے. تو ان کے شیخ نے کہا کہ اللہ آپ کو ایک ایسا مرید دے گا جو آپ کی زبان بنے گا. اچھا, تو اشارہ ہوا کہ آپ کونیا شہر چلے جائیں, وہاں ایک مولانا روم ہے, آپ کا فیض ان جاری ہوگا اور وہ آپ کی زبان بنیں گے. اب یہاں سے اگلا واقعہ بڑا دلچسپ ہے. مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ سواری پہ سوار ہیں, آ رہے ہیں, ساتھ ان کے طلباء ہیں, اور ایک فقیر اور درویش اور عام سے کپڑے پہنے ہوئے ہیں, اور جا کے مولانا روم کو جا کے پکڑ لیا. مطلب پہلے کونیا سفر کیا اور کونیا جانے کے بعد مولانا روم کو پکڑ لیا. تو مولانا روم نے کہا کہ بھائی کوئی پتہ نہیں فقیر درویش ہے, تو کہا کہ میں آپ سے حضرت میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. وہ دیکھنا چاہتے تھے کہ یہ مرید, اس میں یہ اہلیت ہے کہ جو میں اس کو دینا چاہتا ہوں, اس میں اہلیت ہے یا نہیں. تو کیا سوال کیا کہ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے سبحان اللہ یہ کہا کہ انا سلطان العارفین, میں عارف جو اللہ کو پہچانتے ہیں ان کا سلطان ہوں. واہ واہ. اور نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں ما عرفنا کا حق کا معرفتک. سبحان اللہ. یا اللہ جیسے آپ کو پہچاننے کا حق تھا ویسے میں آپ کو نہیں پہچان سکا. ٹھیک. تو بایزید تو کہہ رہے ہیں کہ میں نے پہچان لیا, اور اتنا پہچان لیا کہ میں پہچاننے والوں بھی سلطان کو, اور نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ جیسا میں نے پہچاننے کا حق تھا تو میں تو ایسا پہچان نہیں سکا. تو یہ ان میں کس کی ویسی پتہ, نبی علیہ السلام کی بات درست ہے, مگر ہم اس کی کیا تشریح کریں گے. بالکل. تو مولانا روم نے کہا کہ بایزید بستامی کا جو پیالہ تھا وہ چھوٹا تھا. جب وہ بھر گیا تو ان کا تو پیالہ بھر گیا, تو انہوں نے کہا کہ جی میں نے تو پہچان لیا اور میں تو سلطان العارفین بن گیا. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو عشق جو پیالہ ہے وہ تو اس کی کوئی حد ہی نہیں. تو فرمایا کہ جیسے میں نے آپ کو پہچاننے کا حق تھا, میں نے وہ حق ادا نہیں کیا. اس پہ شاہ شمس تبریز نے ایک چیخ ماری اور وہ بے ہوش ہو گئے. سبحان اللہ. مولانا روم نے طلباء شاگردوں کو اکٹھا کیا کہ یار کوئی ان کو اٹھاؤ, اور اندر چلے گئے. ایک تالاب پہ بیٹھ گئے. تالاب پہ مولانا روم کی کتابیں جو بھی آپ نے بتائی کتابیں, اور اس زمانے میں پرنٹنگ پریس نہیں ہوتا تھا, ہاتھوں سے لکھائی ہوتی تھی. کتابیں پڑھی ہیں اور سارے شاگرد حلقہ بیٹھا ہے. اور جب شاہ شمس تبریز کو ہوش آیا تو اٹھ کے پھر آ گئے, کتابوں کی طرف اشارہ کیا اور کہا این چیست, یہ کیا ہے, یہ جو کتابیں پڑھی ہیں یہ کیا ہے. تو مولانا روم نے فرمایا این علم اس کہ تو نمی دانی. بابا جی مطلب آپ یہ وہ ہے جس کا آپ کو پتہ نہیں ہے, آپ تو درویش ہیں, تو یہ علماء کا کام ہے پڑھنے پڑھانے کا, یہ آپ اس کو نہیں جانتے. ٹھیک. تو شاہ شمس تبریز نے ایک ہاتھ مارا اور ساری کتابیں تالاب میں پھینک دی. صحیح. مولانا روم نے بڑا مشہور واقعہ ہے ان کے بارے میں. مولانا روم نے تو کہا اللہ کے بندے, تو اس کو پرنٹنگ پریس بھی رہی ہے تو ساری زندگی کی کمائی تھی. اچھا عجیب واقعہ ہے کہ تھوڑی دیر شاہ شمس تبریز دیکھتے رہے, پھر شاہ شمس تبریز نے کتابیں تالاب سے واپس نکالی. اور وہ واقعہ یہ ہے کہ جو کتاب تالاب میں ڈالی تھی تو گیلی ہونی تو دور کی بات, تالاب کی کتابوں کے اوپر مٹی ہوتی ہے نا, ایسے کریں تو مٹی اڑتی ہے. جب کتابیں باہر نکالی تو خشک تھیں اور اوپر سے مٹی اڑ رہی تھی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور ایک ایک کر کے ساری کتابیں اٹھا کے باہر رکھ دی. تو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا این چیز آپ نے فرمایا علم اس کے تو نمی دانی کی, یہ وہ چیز ہے جو آپ نہیں جانتے. وہاں سے پھر وہ شاہ شمس تبریز کی مرید بنتے ہیں, اور پھر وہ ایک لمبا سفر ہے کیونکہ وقت میرے پاس کم ہے, اور وہ سارا, اور وہ بھی عجیب و غریب ایک واقعہ ہے. پھر وہ سارا فیض ان کے پاس جاتا ہے. پھر ان کے شیخ شاہ شمس تبریز کو قتل کر دیا جاتا ہے. قطر اس وقت کے جو علماء ظاہر تھے کہ یہ عجیب درویش ہے ہمارے, اتنے بڑے عالم کو اس نے کوئی مجذوب
مجذوب بنا دیا ہے. میں نے ایک جگہ پڑھا تو یہ زندیق ہے, یہ واجب القتل ہے, اس کو قتل کر دو. جو مولانا کے بیٹے تھے انہوں نے قتل کیا. جی بالکل. اور حضرت نے فرمایا, جی جی مولانا روم کو حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ رومی من بداد نے سر شمارا یابم, میں نے سر دے کے تمہیں پایا ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ یہ باتیں تو بڑی پیاری ہیں, بڑی عشق والی ہیں, آج کل لوگ مانتے ہی نہیں ہیں. اس کی طرف بھی میں آتا ہوں. میں اس پہ تھوڑا سا ارشاد فرمائیں کہ یہ کرامت کیا ہوتی ہے اور ایسا ممکن ہے. میں عرض کر رہا ہوں بس اس میں ایک چھوٹی سی بات کہ جب وہ مولانا روم, جب شاہ شمس تبریز کو قتل کر دیا گیا, تو جب مولانا روم نے دیکھا کہ میرے شیخ کو قتل کر دیا گیا, تو وہ کچھ ایک دو سالوں کے لیے مختلف باتیں آتی ہیں, اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھے. صحیح. اس کے بعد جب ہوش میں آئے تو مثنوی شریف لکھی جس میں 26,000 اشعار ہیں, جو سارا معرفت کا خزانہ اور قرآن اور حدیث کے بعد ایسا اسلامک دنیا میں 26,660 اشعار ہیں. اور افسوس کی بات ہے کہ یہ موبائل کی فتنے نے اور ہماری نسل کو بالکل پڑھنے پڑھانے سے دور کر دیا. عام کتابیں نہیں پڑھتے تو فارسی کون پڑھے گا, اور پھر مولانا مسلمی کی روم. تو اس وقت پھر مولانا روم نے فرمایا یہ سب کر کے کہ مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم تا غلام شمس تبریز نہ شد, کہ پہلے تو میں مولوی روم تھا, جب میں شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کا غلام بن گیا تو میں روم کا سردار بن گیا, پھر میں مولانا روم بن گیا. تو یہ تو پہلی بات تھی کہ ایک ہوتا ہے علم نبوت, ایک ہوتا ہے نور نبوت, دونوں کو جمع کریں تو عالم کامل بنتا ہے. دوسری بات کی طرف مختصر جواب عرض کرتا ہوں, کبھی دوبارہ موقع ملے تو اس پہ تفصیل سے بات عرض کروں گا. یہ جو علم تصوف ہے یہ قرآن سے, احادیث سے, صحابہ سے بالکل ثابت ہے. پہلا واقعہ خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کا, بالکل ٹھیک. پہلا واقعہ سورہ کہف 15واں پارہ ختم ہوتا ہے, 16واں پارہ شروع ہوتا ہے, ترجمہ پڑھ لیں. اس کو کہاں لے کے جائیں گے؟ اچھا اس کو جہاں بھی لے کے جائیں گے تو مریم علیہ السلام کے پاس جبرائیل اور وہ جو پھلوں کا واقعہ ہے کہ یہ پھل تو میری اللہ کی طرف سے, اس کو کہاں لے کے جائیں گے؟ اچھا اس کو بھی جہاں لے کے جائیں گے تو پھر حضرت سلیمان علیہ السلام بیٹھے ہیں کہ کون ہے جو ملکہ بلقیس کا تخت جائے اور تخت لے آئے. تو ایک قولا افریت من الجن, ایک جن کہتا ہے کہ میں آپ کے کرسی سے اٹھنے سے پہلے جاؤں گا اور جا کے لے آؤں گا. اور ایک بزرگ اللہ کے نیک بندے کھڑے ہوتے ہیں جن کا نام ہے آصف رحمۃ اللہ علیہ, تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے, وہ کہتے ہیں میں جاتا ہوں اور قبل ان یرتد الیک طرفک, آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے لے آتا ہوں. اور حدیث بھی بے شمار ہیں, میری امت میں 40 ابدال ہوتے ہیں, مسند احمد میں, مصنف ابن ابی شیبہ میں, طبرانی میں بھری پڑی. سبحان اللہ, سبحان اللہ.